اچھا میم، سب سے پہلے تو سب سے مشکل سوال، سب سے اہم سوال بھی، کیوں یہ فیلڈ چنی آپ نے؟ کیونکہ بہت مشکل ہے خواتین کے حساب سے. میں بائی نیچر ایڈونچرس قسم کی بندی ہوں، تو دیٹس وائی جب وہ ریسکیو کا ورڈ آیا نیوز پیپر میں، اس وقت سروس بنی بھی نہیں ہوئی تھی اور کوئی آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ کس طرح کا کام ہوگا، تو مجھے لگا کہ شاید یہ میری نیچر سے مطابقت رکھتا ہے اور مجھے ادھر جانا چاہیے. اور پھر جس وقت میں فرسٹ ٹائم لاہور آئی راولپنڈی سے، تو وہ فارم جمع کروانے کے لیے پھر فزیکل ٹیسٹ اور وہ اسکروٹنی کا ایک لمبا پروسیس ہے جس وقت آپ انڈکشن ہوتی ہے. تو وہ جب میرٹ پہ بھی ہو گیا تو پھر بھی مجھے ڈاؤٹ سا تھا کہ پاکستان میں میرٹ پہ کیسے سلیکشن ہوتی ہے. اچھا میری ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے مجھے یہی کرنا چاہیے. لیکن جس وقت ہم نے ٹریننگ جوائن کی وہ بہت ٹف تھی، اور پھر ایک خود کے ساتھ بھی کمٹمنٹ تھی کہ نہیں، یہ چھوڑ کے نہیں جانا. اس لیے نہیں چھوڑ کے جانا کہ لڑکیاں کر نہیں سکتی، تو وہ اپنے آپ کے ساتھ، حالانکہ سب کچھ میری اس طرح کا نہیں تھا جیسے میرا براٹ اپ ہوا تھا، بیکاز ارلی مارننگ 4:30 پہ ہمیں 1 مائل کے لیے رننگ کرانی پڑتی، اور پھر وہ فزیکل ساری پی ٹی ڈرلز وغیرہ ہوتی تھی، اور پھر کہیں جا کے ناشتے کا ٹائم آتا، پھر اس کے بعد کلاس شروع ہوتی تھی کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے، پھر پریکٹیکل وہ ٹاور سے ریپیلنگ کرنا، اور ساری چیزیں نا وہ ایک روٹین نہیں تھی. لیکن وہ ایک مزہ آتا گیا وہ ٹریننگ کے مختلف مراحل سے جب گزرتے گئے. لیکن میم جیسے ٹریننگ کا آپ بتا رہی ہیں کہ بہت سخت ٹریننگ ہوتی تھی، تو اس میں ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کی ایک اپ برنگنگ ہوتی ہے آپ کے گھر کی طرف سے. اگر آپ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں فزیکلی تو پھر زیادہ پرابلم ہوتی ہوگی. تو آپ کو کیا چیز ہیلپ فل رہی آپ کی فیملی کی طرف سے جس نے آپ کو ٹریننگ میں بہت سپورٹ کیا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ان کا روٹین ایسی ہوتی ہے کہ ان کی چیزیں مشکل نہیں لگتی، لیکن میری کوئی اپ برنگنگ ایسی نہیں تھی. میں بڑی لاڈوں سے پلی ہوئی، اور بڑی مطلب ٹی وی سے میں نے، اس وقت میس کمیونیکیشن کی میری ڈگری ہو رہی تھی تو میں نے ٹی وی میں کام کیا. اور ٹی وی میں آپ کو پتہ ہے روز اٹھ کے میک اپ کرو، جیولری چینج کرو، اور ایک اور نازکی آ جاتی ہے نا ان چیزوں کے ساتھ فیمیل. تو وہ ساری چیزیں تھیں، بٹ کچھ جینیٹکلی بھی چیزیں آپ کو ٹرانسفر ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے. تو جینیٹکلی آئی ایم بریو، مطلب میرے اندر کی ایک چیز ہے کہ میں کر سکتی ہوں، میں ڈفرینٹ کر سکتی ہوں، میں وہ سب کر سکتی ہوں جو دوسرا کہتا ہے کہ فیمیل نہیں کر سکتی. تو وہ ایک اپنے اندر کی کمٹمنٹ ضرور تھی. بٹ بیسائڈس دیٹ کہ وہ اپنی سیلف کمٹمنٹ اپنی جگہ، لیکن فیملی کی سپورٹ بھی تھی. اگر مطلب پیرنٹس اس طرح کے ہوں یا گھر میں اس طرح ریسٹرکشنز ہوں کہ آپ کو روکا جائے، وہ روکتے ایک حد تک تھے، لیکن جب انہیں تھا کہ یونیفارم سروس اور اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ میں فرسٹ ٹائم اپنے شہر سے دوسرے شہر آئی تھی فار کہ فارم سبمٹ کرنے کے لیے مینڈیٹری تھا کہ کینڈیڈیٹ خود آئے. تو پھر اس کا فزیکل ٹیسٹ بھی تھا، رننگ وغیرہ کا، اور وہ ساری چیزیں. تو وہ مشکل تھا. فیملی باقی مطلب امیجیٹ فیملی پیرنٹس وغیرہ کے لیے تو کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن آن دا ہول اگر جو فیملی سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں جو آپ کے کزنس وغیرہ ریلیٹیوس ہوتے ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے کہ ہماری فیمیل اس طرح سے. Society as a whole بھی نہیں accept کرتی I give credit to my parents. انہوں نے they supported me like کہ آپ کسی لڑکے کے ڈیسیژن کو سپورٹ کرتے ہیں جیسے گھر میں. تو اس میں بہت ان کا کنٹریبیوشن تھا. اور پھر میری سیلف کمٹمنٹ تھی کیونکہ I was in لاہور and nobody knew کہ میں کس مشکل سے گزر رہی ہوں. آپ سمجھے نا کہ ارلی مارننگ 4:30 جس نے میں نے کبھی رننگ نہیں کی، اور میں رننگ میں ہوں، میرے گٹے سوج چکے ہوئے ہیں، مجھے چوٹیں آ رہی ہیں، لیکن میں گھر نہیں بتا رہی. اور میری کمٹمنٹ کا لیول یہ تھا کہ پہلی دفعہ میں 2.5 مہینے کے بعد راولپنڈی گئی گھر نا. حالانکہ 2 ہفتوں کے بعد لانگ ویکینڈ ہوتا تھا، لیکن میں نہیں جاتی تھی. کیوں نہیں جاتی تھی؟ اس لیے کہ میری مدر نے اگر میری یہ حالت دیکھی تو انہوں نے مجھے واپس نہیں آنے دینا، کیونکہ وہ گھر میں پیار اتنا کرتے تھے سارے، وہ اس مشکل میں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے. تو جب آپ اتنے ٹائم کے بعد گھر گئیں تو پھر وہ جو ایک مخصوص ڈائلاگ ہوتا ہے کمزور ہو گئی ہو، مدرس کی طرف سے ہوتا ہے کہ کچھ کھاتی نہیں، یہ سب کچھ بھی سننے کو ملا. مائی فادر واز ان دبئی. تو انہوں نے مجھے جب کال کیا تو ایک دن میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، تو آئی سیڈ کے گٹے گوٹے سارے سوجے ہوئے. تو انہوں نے کہا کیا اسٹارٹ کیا ہے، چھوڑو کھلی ولی کرو، جا واپس جاؤ. میں نے کہا نو میں واپس نہیں جاؤں گی، میں نے یہ کمپلیٹ کرنا ہے. اور میری مدر کا یہ تھا کہ دونوں ہی حیات نہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. تو میری مدر، مجھے اپنی ٹریننگ کا پیریڈ یاد ہے کہ جس دن میں بہت تکلیف میں ہوں یا مشکل کی ساتھ کچھ کر رہی ہوتی تھی، تو
میری مدر نا ارلی مارننگ انہیں پتا تھا 4:30 یہ چلی جاتی ہے, تو انہیں کال کرنی اور کہتی میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے اور تم ٹھیک تو ہو, بخار تو نہیں ہے. یہ میں نے کہا نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے مائیں تو ہوتی ہی, ان کو تو چھوٹی سی تکلیف زیادہ ہی ان کو لگتا ہے. تو پھر میں سوچتی ہوتی تھی, ان کو تو نہیں بتاتی تھی لیکن سوچتی تھی کہ یہ کیا کنیکشن ہے ماں کے ساتھ اولاد کا, کہ مجھے تکلیف یہاں پہ ہے, میں بتا بھی نہیں رہی پھر بھی انہیں پتہ چل رہا ہے. تو لیکن یہ بھی یہاں پہ ہے کہ اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی اور وہ پھر انکریج نہ کرتی, کیونکہ ایک ٹائم تھا ٹریننگ کا وہ مجھ پہ ٹف تھا, اس کا ان کو نہیں پتا تھا, مجھے پتا تھا. ایک ٹائم تھا کہ ٹریننگ میں پاس آؤٹ ہوئی سکسیزفلی اور پھر فیلڈ کی جاب لینا اور فیلڈ میں جا کے کام کرنا, پھر کسی بلاسٹ ہو گیا ادھر پہنچنا, بلڈنگ کلیپس ہو گئی ادھر. تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا, ایمرجنسی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. تو آپ کو اور ٹائمز میں نکلنا ہے, باہر جانا ہے, کبھی لاہور ہیڈ کوارٹر آنا ہے, تو ڈیفینیٹلی کریڈٹ گوز ٹو دا فیملیز. انٹل انلیس یور فیملی از ناٹ سپورٹڈ یو کانٹ ڈو اٹ. اگر آپ کو ادارہ بناتا ہے تو یہ سب کا ایک جو بھی پروڈکٹ ہوتی ہے نا وہ میری فارم میں ہے یا کسی اور بھی آفیسر فیمیل یا میل, یہ میں یہ سمجھتی ہوں دس کریڈٹ گوز ٹو دا انڈیویجول, گوز ٹو دا آرگنائزیشن یا اکیڈمی جو ان کو ٹرین کرتی ہے, اور پھر فیملی. یہ سارے کمپوننٹس اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں. اگر دیکھیں کسی سے ایک کمپوننٹ کو آپ کٹ کرتے ہیں نا, تو یا تو وہ بندہ فرسٹریٹڈ ہو کے کام کر رہا ہے, یا پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کام نہیں کر پاتا, یا وہ کام کا 100% دے نہیں پاتا نا. تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں ایک پروفیشنل فیلڈ میں ہوں اور اس میں ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ضروری ہیں. آپ کی فیملی کو بھی سپورٹیو, آپ کی سیلف, آپ ہڈ حرام قسم سے نہ ہو جائیں ٹائم پاس کر کے, تو آپ پھر آپ کی کریڈیبلٹی وہ نہیں رہتی. کتنا آپ کو ڈفرینس لگتا ہے 19 سال میں پاکستان کی سوسائٹی کتنا ایکسیپٹ کرتی ہے خواتین کو کہ وہ ہر فیلڈ میں آئے؟ کیونکہ کچھ اسپیسیفک فیلڈ تو ہم کہتے ہیں کہ جی ٹیچنگ کر لو یا ڈاکٹر بن جاؤ, ڈاکٹر بھی اب اتنا ایکسیپٹیبل پہلے نہیں تھا, اب زیادہ ہونے لگا ہے. تو آپ کی فیلڈ تو بالکل ڈفرینٹ ہے, مطلب ایسی چیز ہے جس میں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ خواتین جائیں گی. تو کتنا فرق لگتا ہے آپ کو؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹائم اور اس ٹائم میں بہت فرق آ گیا ہے. یعنی میرے بیچ میں 4 لڑکیاں ہم سلیکٹ ہوئی ہیں, 950 کا بیچ تھا, اور اس وقت ایکسیپٹنس وہ نہیں تھی. اور ایون آفٹر 2-3 ایئرس بھی جب مختلف ریکروٹمنٹ آتی تھی, تو میں راولپنڈی میں آپریشنس میں تھی, تو میرے پاس ایک دفعہ ایک بابا جی آئے, تو انہوں نے کہا میری بیٹی نے اپلائی کرنا ہے لیکن میں تب اس کو کرواؤں گا اپلائی کہ آپ ٹیسٹ لیں. میں نے کہا میں تو ٹیسٹ نہیں لے رہی, میں تو ریکروٹمنٹ کا حصہ نہیں ہوں, وہ تو NTS کے تھرو ہوتا ہے اور آپ کو لاہور جانا پڑے گا اور وہاں پہ, اور پھر میں اگر لے بھی لیتی ہوں ایک دفعہ یہاں پہ, آپ کو فائدہ نہیں ہونا, کیونکہ یہ جو جاب ہے اس میں آپ کو سامنا کرنا پڑے گا, بیکاز آپ اگر فیلڈ میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کی ساری لڑکیاں تو نہیں ہوں گی نا. بالکل ایسے ہی. تو مجھے وہ وقت یاد ہے کہ لوگ ہیزیٹیٹ کرتے تھے, اور پھر ڈی جی خان اور اس طرح کا جو ایریا تھا جہاں پہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ فیمیل کو ایسی جاب پہ بھجوائیں. ہماری کچھ بچیاں بھی کام کر رہی ہیں فیلڈ میں, تو ہم جب ویمن ڈے پہ ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ویسے بھی روٹین میں بھی, تو مجھے یہ سن کے بڑی اچھا لگا تھا کہ وہ ڈی جی خان کی ہماری ایک ہیں فیمیل